بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کے بہت ہی عجیب رولز ہیں۔ بچے کی پیدائش پر آپ خود نام نہیں رکھ سکتے، ڈرنکنگ کے وقت چیئرس بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے لیے 96 نمبر زیادہ اہمیت کیوں رکھتا ہے اور اس ملک کے زیادہ تر لوگ انگلش کیوں بولتے ہیں، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ ہنگری 2011 تک ریاست کا نام جمہوریہ ہنگری تھا، لیکن 2012 میں اس کو ہنگری سے تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے دارالحکومت کا نام بوڈاپیسٹ ہے۔ پہلے اس کا نام پیس بوڈا پڑنے والا تھا، لیکن بعد میں اس کو بوڈاپیسٹ کر دیا گیا۔ دراصل بوڈاپیسٹ ایک نہیں بلکہ 3 شہر ہیں، بوڈا، پیسٹ اور اوبوڈا۔ ان شہروں کو ایک پل آپس میں ملاتا ہے جو بوڈا اور پیسٹ کے درمیان دریائے ڈینیوب پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پل کو شیچینی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پل 1849 میں آمد و رفت کے لیے کھولا گیا تھا۔ دریائے ڈینیوب یورپ کا دوسرا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ یورپی یونین کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ جرمنی کے جنوب مغربی صوبے سے نکلتا ہے اور 2860 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے رومانیہ کے علاقے بحیرہ اسود میں جا گرتا ہے۔ دریائے ڈینیوب 10 ملکوں جرمنی، آسٹریلیا، سلوواکیہ، ہنگری، کروشیا، سربیا، بلغاریہ، رومانیہ، مالدیویا اور یوکرین سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کئی دوسرے ملکوں کا پانی بھی شامل کرتا ہے۔ اس کے کنارے یورپ کے بہت سے مشہور شہر آباد ہیں، جن میں سے بوڈاپیسٹ بھی ایک ہے۔ بوڈاپیسٹ میں ہنگری کی پارلیمنٹ دنیا کی تیسری سب سے بڑی پارلیمانی عمارت ہے اور یہ دارالحکومت کی سب سے اونچی عمارت بھی ہے۔ اس کا شمار یورپ کے قدیم ترین قانون ساز عمارتوں میں بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس عمارت کو بنانے کے لیے 1 لاکھ لوگوں نے کام کیا۔ یہ عمارت اتنی بڑی ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ ٹائم ایک سائٹ دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اس ملک کی سرحدوں کی بات کی جائے تو شمال میں سلوواکیہ، شمال مشرق میں یوکرین، مشرق اور جنوب مشرق میں رومانیہ، جنوب میں سربیا، جنوب مغرب میں کروشیا اور سلوینیا اور مغرب میں آسٹریا سے ملتی ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان ہنگیرین ہے، لیکن اس ملک کے زیادہ تر لوگ انگلش بولتے ہیں۔ کیونکہ ہنگری زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے، اس کو سیکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت واحد پارلیمانی آئینی جمہوریہ ہے۔ ہنگری کا یوم آزادی ہر سال 23 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہنگری کی تاریخ کے 2 عظیم واقعات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پہلا جب ہنگری کے لوگ سوویت یونین کے خلاف کھڑے ہوئے اور دوسرا 1989 میں ہنگری نے آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ، سفید اور سبز۔ اس ملک میں ہنگیرین 98%، رومانی 3.2%، جرمن 1.8% اور 1% دیگر لوگ آباد ہیں۔ اس ملک کا سالانہ GDP $180 بلین ہے۔ یہاں فی کس آمدن $18,527 ہے، جو پاکستانی 32,65,322 روپوں، بنگلہ دیشی 15,92,631 اور انڈین 13,70,936 روپوں کے برابر ہے۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں کوئلہ، تیل، قدرتی گیس، یورینیم اور لوہا ہے۔ یہ ملک مصالحہ جات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 93,030 کلومیٹر ہے، یعنی 35,920 مربع میل ہے۔ ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، جبکہ آئین عیسائیت کو تسلیم کرتا ہے۔ مذہب کی آزادی کو ایک بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک میں رومن کیتھولک 37%، لتھران 2%، یونانی کیتھولک 1.8%، 1.9% لوگ دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ واٹر پولو ملک کا قومی کھیل ہے۔ اس گیم میں ہنگری نے 15 میڈل اپنے نام کیے ہیں، جن میں سے 9 گولڈ میڈلز ہیں۔ اس لیے ہنگری کی واٹر پولو ٹیم تاریخ کی بہترین ٹیم ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ کیس ہے۔ اس ملک کے موسم کی بات کی جائے تو گرمیوں میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری اور سردیوں میں سب سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری رہتا ہے۔ ہنگری کے کچھ علاقوں میں سال کے 300 دن دھوپ پڑتی ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ 20,03,601 کلومیٹر روڈز ہیں۔ 8,049 کلومیٹر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ براعظم یورپ میں ہنگری کے پاس پہلی ریلوے لائن تھی
جو دنیا کی دوسری قدیم ترین میٹرو ریلوے بھی ہے، جو 1896 کی ہے۔ بوڈاپیسٹ کا مشہور میٹرو ون براعظم یورپ میں چلنے والا پہلا الیکٹرک انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم تھا، اور 41 ایئرپورٹس ہیں جن میں سے 20 ایئرپورٹ پر رن وے موجود ہے۔ ہنگری میں ہر سال 20 ملین لوگ گھومنے آتے ہیں۔ ہنگری میں بہت سے تفریح مقامات موجود ہیں، جن میں سے ہنگری کا شاندار دارالحکومت بوڈاپیسٹ ہے، جسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مشرقی یورپ ملک ہر موڑ پر تاریخ اور روایات کے مضبوط احساس کو جنم دیتا ہے۔ بوڈاپیسٹ کا موازنہ پیرس سے کیا جاتا ہے۔ ہنگری میں ہر قسم کے دلکش شہروں اور قصبوں نے اپنی قدیم تاریخی پرکش مقامات کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ ہنگری میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کبھی بھی شاندار پہاڑوں اور جھیلوں، دریا کے خوبصورت مناظر سے دور نہیں ہوتے۔ ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں شاندار بوڈا قلعہ بھی موجود ہے، جس میں 200 سے زیادہ کمرے موجود ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر ڈینیوب دریا کے ساتھ کی گئی ہے۔ بوڈاپیسٹ میں موجود کیسل ہل پر آپ پورے شہر، قلعے اور دیگر عمارتوں کے شاندار نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ ملک کی کل آبادی 97,30,000 ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 105 افراد آباد ہیں۔ 1985 میں ہنگری کی آبادی 1,05,00,000 تھی، لیکن اس کے بعد ہنگری کو مسلسل آبادی میں کمی کا سامنا ہے۔ وسطی یورپ کے اس ملک کی آبادی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ شرح پیدائش کا شرح اموات کے مقابلے میں کم ہونا ہے۔ اس لیے ہنگری میں حکومت کے اعلان کے مطابق ہر وہ خاتون جو 4 بچوں کو جنم دے گی، اسے عمر بھر کے لیے انکم ٹیکس سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سکیم ان خواتین پر لاگو ہوگی جن کی عمر 40 سال سے کم ہو اور وہ پہلی بار شادی کے بندھن میں بندھ رہی ہوں۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق نوجوان ماؤں کو یورپ میں ان کے چھوٹے بچوں کے لیے اسٹونیا میں 85 ہفتے، ہنگری میں 72 ہفتے اور بلغاریہ میں 65 ہفتوں کی طویل ترین چھٹیاں بمار تنخواہ ملتی ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کی اوسطاً عمر 43 سال ہے۔ اس ملک کی کرنسی فورنٹ ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 6.4% خرچ کرتا ہے، اور یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 4.6% خرچ کرتا ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہنگری نے 1990 میں اپنے پہلے کثیر الجماعتی انتخابات کروائے۔ اس نے 1999 میں نیٹو اور 5 سال بعد یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے، یعنی گاڑیاں دائیں سائڈ پر چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس ملک کے لیے 96 نمبر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ 896 عیسوی میں اس ملک کی بنیاد رکھی گئی اور 1896 میں میٹرو ٹرین بھی بنی۔ اس لیے ہنگری میں کوئی بھی عمارت 96 میٹر سے لمبی نہیں ہے، اور نیشنل اینتھم بھی 96 سیکنڈ میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہنگری کے ماہر طب کی تحقیق سے دنیا میں اندھے پن کا علاج ممکن ہو سکا۔ اس تاریخ ساز تحقیق پر انہیں 1 ملین یورو کے انعام سے نوازا گیا۔ کار میں سوار ہر شخص کو سیٹ بیلٹ پہننا ہوگی۔ جن بچوں کا قد 1.5 میٹر سے کم ہے، وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ ہنگری گھومنے آئے ہیں تو آپ ٹرانسپورٹ کے لیے ٹکٹ 24 گھنٹے والی خرید لیں، جو آپ کو 5 یورو میں ملے گی۔ پھر آپ جس بس پر بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے شاید روبک کیوب کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہنگری کی ایجاد ہے؟ ہنگری کے لوگ اپنا سیکنڈ نیم پہلے اور اپنا فرسٹ نیم بعد میں لکھنا یا بولنا پسند کرتے ہیں۔ ہنگری کو وائن کنٹری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک میں 22 الگ الگ وائن علاقے ہیں اور 8 قسم کی گریپس ورائٹی پائی جاتی ہے۔ آپ کو یہاں اعلیٰ قسم کی شراب مل جائے گی، لیکن آپ اسے چیئرس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک لڑائی میں ہنگری کی فوج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور جیتنے والی فوج نے ان کے سامنے بیئر کو چیئرس کر کے پیا تھا۔ اس کے بعد بیئر کو چیئرس کرنا خراب مانا جاتا ہے۔ میکڈونلڈ ہنگری میں قائم ہونے والا پہلا غیر ملکی فاسٹ فوڈ بن گیا۔ ہنگری پہلے رومن سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ یورپ کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک میں رومن، یونانی اور ترکی فن تعمیر 1500 سے زائد موجود ہیں۔ ہنگری اپنے نوبل انعام یافتہ افراد کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایسے کل 13 فاتح ہیں۔
ہنگری میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تقریباً 77 ادارے ہیں، جن میں 10 یونیورسٹیاں اور اسکول شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف پیک ہنگری کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.1% ہے۔ یہ دنیا کے 30 مشہور تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ ہنگری یورپ میں سب سے بڑے ثقافتی اور میوزیکل فیسٹیول کی میزبانی کرتا ہے۔ آپ ہنگری میں اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے حکومت کی طرف سے منظوری نہ دی جائے۔ ان کے پاس ناموں کی ایک وسیع فہرست ہے۔ اگر آپ کی پسند کا نام فہرست سے غائب ہے تو منظوری کے لیے ایک فارم پر کرنا پڑے گا۔ ہنگری کے لوگ زیادہ اسپائسی کھانا پسند نہیں کرتے، جبکہ ملک سب سے زیادہ مصالحہ جات کی پیداوار کرتا ہے۔ جرمنی ہنگری کا سب سے بڑا برآمدی شراکت دار ہے۔ جرمنی 23 بلین یورو کے ہتھیار بیچتا ہے۔ ان ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہنگری ہے۔ ہنگری ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے لینڈ لاک ملک کیا ہے؟ لینڈ لاک مقامات وہ ممالک یا ریاستیں ہیں جو مکمل طور پر دوسرے علاقوں سے گھرے ہوئے ہیں اور دنیا کے کسی سمندر سے منسلک نہیں، اس لیے اسے لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے۔ جھیل بلاٹن وسطی یورپ کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس جھیل کو ہنگری سمندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 236 مربع میل طویل سیل کے ساتھ یہ سمندر کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ یہ جھیل فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین HU ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +36 ہے۔ اس ملک کے حلال فوڈ کی بات کریں تو مسلمان سیاح ہنگری میں آسانی سے مسلم دوست تلاش نہیں کر پائیں گے، لیکن ہنگری میں مساجد اور حلال ریسٹورنٹ تلاش کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ تاہم ہنگری میں حلال کھانا پیش کرنے والے زیادہ تر ریسٹورنٹ ملک کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ہیں۔ ہنگری کی مشہور ڈش گلاش ہے، جسے گوشت اور سبزیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ 3 سال سے ہنگری میں رہتے ہیں تو آپ ہنگری کے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 4 سالہ اسٹوڈنٹ ویزا پر گئے ہیں تو نیشنلٹی کے لیے وہ 2 سال کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر آپ ہنگری کے ٹور ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو آپ 90 دن سے زیادہ ہنگری میں نہیں رہ سکتے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔